پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے, کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے. آج کا محاذ فوج کے نام. پاکستان کا کہتے ہیں سب سے آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے, سب سے پاورفل انسٹیٹیوشن ہے, بالکل ہے, اور کیوں نہیں. مگر پاک فوج کی جو تاریخ ہے وہ 1947 سے پہلے کی ہے, کئی پہلے کی ہے. کچھ لوگ اسے مارک کرتے ہیں محمد بن قاسم کے ایرا سے, مگر انگریز جنہوں نے اس خطے کو رول کیا ہے وہ اسے obviously اپنے دور سے مارک کرتے ہیں. آج کل کی جو فوج کی جو تشکیل ہے, جو اسے وہ آرگنائزڈ ہے, that goes back to the days of the Royal Army. اور behind me یہ جو آرمی میوزیم جدھر ہم آئے ہوئے ہیں, بالکل GHQ ساتھ لگتا ہے, رائٹ نیکسٹ ٹو می, یہ بالکل ساتھ GHQ ہے, in the heart of پنڈی. ہم جدھر آئے ہوئے ہیں ادھر آرمی میوزیم کے بالکل منہ پہ, on the mouth, یہ بڑا امپورٹنٹ ایک برونز اسٹیچو ہے. یہ خداداد خان صاحب ہیں, پہلے مسلمان وکٹوریا کراس ونر ہیں اس خطے کے. یہ جو اسٹیچو ہے اوریجنل برونز کا, یہ بنایا تھا انگریزوں نے. اور جیسے ہمارا پاک فوج کا آج نشان حیدر ہائیسٹ بیٹل آنر ہے, ویسے وکٹوریا کراس انگریز اپنے سب سے جیالے اور سب سے گیلنٹ جوانوں کو دیتے ہیں, آفیسرز کو بھی. پہلا جو تھا وہ انٹرسٹنگلی اسی بلوچ ریجیمنٹ کا ہے, 129 ڈوک آف کنوٹس اون بلوچیز, جن کے آج کل آپ کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب بھی ہیں. So it's from the same بلوچ regiment. خداداد خان was born in 1888, 1888 میں, اور 1971 میں یہ وفات پا گئے. آج کا محاذ پاک آرمی میوزیم میں اس لیے ہے کہ جو کافی سارے آپ کے جو کنیکشنز ہیں, جیو پولیٹیکل, جیو اسٹریٹیجک, سیاسی وغیرہ, وہ آپ کو جب تک سمجھ نہیں آئیں گے جب تک آپ کو پاکستان کی اور ساتھ ساتھ پاکستان فوج کی تاریخ نہ سمجھ آئے. پہلی بار محاذ کو بلکہ کسی کو بھی ایکسکلوسیو ایکسس مل رہی ہے in the heart of GHQ. Welcome to the Army Museum. ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. پاکستان فوج کی جو تاریخ ہے وہ تو خیر it starts from eons, مگر آرمی میوزیم نے اپنی تاریخ اور پاکستان کی تاریخ جو ہے سٹارٹ کی ہے 14 اگست. مگر the Army Museum has done something interesting. یہ 3 ٹائم لائنز بنی ہیں 60 فٹ لمبی, 60 فٹ لمبی. بیچ میں پاکستان کے جو پریزیڈنٹس ہیں وہ ہیں, آپ شروع کرتے ہیں جیسے خواجہ ناظم الدین سے, پھر آتے ہیں غلام محمد وغیرہ وغیرہ, اسکندر مرزا. اوپر آرمی چیفز ہیں, ڈگلس گریسی, فرینک میسوی وغیرہ, ایوب خان, اور نیچے پرائم منسٹرز ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم بھول گئے ہیں. ڈو یو نو ہو نور الامین واز؟ 7 دن کے لیے, December 7 سے 20 دسمبر تک, 14 دن کے لیے, 13 دن کے لیے یہ پرائم منسٹر نامنیٹ ہوئے تھے. انہیں تو آپ جانتے ہوں گے, اگین پرائم منسٹر بھی رہے ہیں. کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں یہ اور رکھتے ہیں یاد کہ ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر بھی تھے اور پریزیڈنٹ بھی تھے کانسٹیٹیوشنلی. ان سب کے بعد جنرلز اور وغیرہ کے بعد یہ جو آپ کی ٹائم لائن ہے الیکٹرانکلی LCD پہ ڈسپلے ہوتی ہے, یور لاسٹ آرمی چیف, یور کرنٹ پریزیڈنٹ, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. مگر وہ چھوڑیں, وہ تو ریسنٹ باتیں ہیں, اس پہ آ جائیں. قائد اعظم آف کورس کو کم لوگوں نے دیکھا ہے, کم لوگ رہ گئے ہیں جنہوں نے قائد کو 3 ڈیمینشنز میں دیکھا ہے. ویسے قائد کی تصویریں دیکھی ہیں, مگر یہ ٹو دا ملی میٹر پاکستان آرمی میوزیم کلیم کرتا ہے کہ ٹو دا ملی میٹر, اور ملی میٹر از ناٹ ایون دیٹ بگ, ٹو دا ملی میٹر یہ ان کی شیروانی سے لے کے, ان کے جوتوں کے سائز سے لے کے, ان کی ٹوپی کی ہائٹ تک یہ ایکوریٹ ہے. یہ جو مائک جو قائد کے اس مجسمے کے سامنے لگا ہوا ہے, یہ وہی مائک ہے جو پہلی ان کی جو کلر پریزنٹیشن جب انہوں نے جھنڈا دیا تھا, یہ 15 پنجاب ریجیمنٹ مشین گن ریجیمنٹ تھی, فیمس ریجیمنٹ. اس کے جو ڈرمز ہیں وہ بھی وہی ہیں جو ایکچولی قائد کی اس پریزنٹیشن پہ جب انہوں نے فوج سے ملاقات کی تھی اور کلر پریزنٹ ہوئے تھے. It's accurate to the millimeter. This is very important. Radcliffe Award جس کے بیسس پہ
ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان بنا تھا. قائد کی جو اس کے بارے میں جو تجزیہ تھا, جو ان کے تھاٹس تھے, وہ ایکچولی ان کی سپیچ کے اس ایکسٹریکٹ میں سمجھ آتے ہیں. اس کا خلاصہ میں آپ کو کر کے دوں کہ یہ جو ہے یہ انجسٹ اور انکمپریہنسبل اور ایون پرورس ایوارڈ ہے, مگر کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس ایوارڈ پہ پورا اتریں گے. اٹ مے بی اے مس فارچون بٹ وی مسٹ بیئر اپ ود دس ون مور بلو ود فورٹیٹیوڈ, کریج اینڈ ہوپ, کہ جو بھی ہو گیا آپ نے ہمارے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھا, ہمیں فیئرلی نہیں ٹریٹ کیا. ریڈکلف ایوارڈ واز ناٹ فیئر. کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ایوارڈ ہے, یہ جوڈیشل ایوارڈ نہیں ہے. قائد کے الفاظ ہیں, مگر کوئی نہیں, آگے دیکھتے ہیں. دس از ریئلی امپورٹنٹ کیونکہ یہ پہلے کمیشن آفیسرز ہیں پاکستان آرمی کا پہلا جو بیچ ہے, جو بالکل باہر جس گارڈن میں میں ابھی تھا, یہ اس گارڈن میں انہیں کمیشن ملا تھا. سم فیمس آفیسرز دیر ایز ویل. یہ پہلی وہ خبر ہے کہ راول پنڈی میں GHQ بنے گا. اگین ویری امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ خبر. جس طریقے سے الگ الگ ایریاز نے ووٹ کیا تھا, گلگت ہو, فرنٹیئر ہو, جموں لنک ہو, اور آف کورس باؤنڈری کمیشن جو الگ الگ ووٹ کیے تھے وہ ہو. مگر آبویسلی آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, فوج کو یاد ہے کہ جیسے ہی تقسیم ہوئی, تقسیم ہند, وار سٹارٹڈ. اور پہلی جو کشمیر وار ہے 1947-48, اس کی یہ شہزادی ہے. دس از اے 3.7 ہاؤٹزر جو 0 لائن سے یوز ہوئی تھی بھارت کے خلاف. ویسے تو ورلڈ وار 1 کی ٹیکنالوجی تھی, مگر یہ سچویشن تھی جس میں تقسیم ہند کے بعد پہلی کشمیر وار, اور کشمیر the core issue of Pakistan continues to exist between India and Pakistan today. آئے میرے ساتھ. ریگولر فوجیز اور irregular فوجیز, ان کی جو شکل تھی ایکچولی ایسی ہی تھی. That's what سیف علی جنجوہ looked like. ویسا ہی ہے جیسا ایک جنگ کے دوران ہوتا ہے. (1971) مشکل جنگ ہے کور کرنے کے لیے, ویری ویری ڈیفیکلٹ. سیاسی طور پہ, ہسٹوریکلی, جیوگرافکلی, پولیٹیکلی, لیڈرشپ کرائسس تھا, لوجسٹیکل کرائسس تھا, فورن انٹرونشن تھی, دوست آپ کے چلے گئے تھے, انڈین انٹرونشن تھی, سول وار آپ کہہ لیں, خود اپنی غلطیاں, دوسری سائڈ کی چالاکیاں. اینی ویز بالکل آنر کیا ہے, جنگ کو آنر کیا ہے. یہ جو مین ڈائیگرام ہے اس میں the gray is the loss. مگر انہیں آنر کرتے ہوئے آپ کی جو شہید ہیں, سب سے زیادہ جو آپ کے نشان حیدر ہیں 71 میں ہیں اس جنگ میں. اٹس اے ڈیفیکلٹ وار ٹو ڈاکیومنٹ, کیونکہ بہت سارے آپ کے ریکارڈز ڈسٹروائے ہو گئے, آپ کے جو آفیسرز تھے, جوان تھے, وہ امپریزن ہو گئے, آپ جنگ ہار گئے. مگر پھر بھی الگ الگ لڑائیاں ہوئی ہیں, جسور, بوگرا, جتنا آپ ڈاکیومنٹ کر سکتے تھے, ہیلی آف کورس, اشو گنج آپ نے ڈاکیومنٹ کیا ہوا ہے. کچھ انٹرسٹنگلی ہندوستان نے آپ کو بھیجی ہیں. اب یہ ایک لیٹر ہے, اور یہ وہ گولی ہے جس میں کرنل سلطان احمد کو بریگیڈیئر H.S. کلر, انڈین بریگیڈ کمانڈر نے بھیجا تھا. یہ لیٹر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ ہتھیار ڈال دو, یو آر سراؤنڈیڈ. میرے پاس 40 میں کی سوٹیز ہیں, وہ تمہارے پاس آ رہی ہیں, آرٹلری آ گئی ہے, تمہیں میں تباہ و برباد کر دوں گا. اس کا جواب دیا تھا آپ کے 31 بلوچ کے کمانڈنگ آفیسر نے کہ ایک تو امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے, اور دوسرا 40 سوٹیز جو آپ کے میگ جو آپ بھیجنے والے ہیں وہ بھی کم ہے, اور ابھی تو آپ نے کوئی لڑائی نہیں دیکھی, ابھی آپ لڑائی دیکھنے والے ہیں. اور جو مکتی بانی ہیں, جو آپ کے دوست ہیں, ان کو میرا پیار دیں, اور یہ آپ ذرا قلم بازی بند کریں اور ذرا بندوق اٹھائیں, اپنی اسٹین گن اٹھائیں, کیونکہ آپ نے کچھ زیادہ ہی لکھ لیا. باہر نکلیں بنکر سے اور لڑائی کریں. دس واز دا اسپرٹ. اب اسی ایکشن میں جو CO کا موڈ تھا وہی لگتا ہے جوانوں کا موڈ تھا, بیکاز 233 جوان شہید ہوئے تھے, ہتھیار نہیں ڈالے. آپ کے خلاف جو ویپن استعمال ہو رہا تھا وہ بھی الگ تھا. یہ آرمڈ پرسنل کیریئر تھا, یہ پہلے استعمال نہیں ہوا تھا, یہ آپ نے کیپچر کیا ہے. یہ برین کیریئر ہے T-16 انڈیا کا, یہ انہی کے یونیفارمز آپ نے لگائے ہوئے ہیں, یہ آپ نے اپنے علاقے میں کیپچر کیا ہے. اور پھر کنٹینیوٹی میں 70 سے 80s میں اگر ہم جاتے ہیں تو پھر سیاچن شروع ہوتا ہے. ہائیسٹ بیٹل فیلڈ ان the world.
یہ فراسٹ بائٹ سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایگزیکٹلی جو اوریجنل, اب تو کٹ ان کی چینج ہو گئی ہے, مگر فراسٹ بائٹ سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اوریجنل جو اینٹی گلیئر اور یہ نوز کے لیے ناک ورنہ فراسٹ بائٹ سے اڑ جاتی ہے, اس قسم کے ان کی جو کٹ ہے وہ یونیفارمز. یہ جو کریوسز بنی ہوئی ہیں, ہیلی کاپٹر سے تصویریں لی ہیں. زیادہ تر جو شہید ہوئے ہیں نیچرلی مارے گئے ہیں, نیچر اتنی سخت ہے. یہ وہ اگلو ہے جس کے اندر آپ لوڈو بھی کھیلتے ہیں, جس کے اندر آپ اپنی ہانڈی بھی بناتے ہیں, اور آپ مانے یا نہ مانے مگر جدھر آپ ہفتوں تک, جب تک آپ کے پاس پک اپ نہیں آتا, اپنے شہداء بھی ادھر ہی رکھتے ہیں, اسی ٹینٹ میں رہتے ہیں, اسی ٹینٹ میں اپنے شہداء کو آپ پریزرو کرتے ہیں جب تک ان کی باڈی واپس نہیں جاتی. یہ اگین دا آئیڈیا از آپ نے کس کس سیکٹر میں, کس کس ٹرین میں آپ نے جنگ نہیں لڑی. فرام دا ہائیسٹ بیٹل فیلڈ ان دا ورلڈ ٹو دا لارجسٹ ٹینک بیٹل سنس ورلڈ وار 2. بہت کچھ ہوا اس فوج کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ. اے راہ حق کے شہیدوں, اے راہ حق کے شہیدوں, وفا کی تصویروں, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے. اے راہ حق. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو, وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. یہ نشان حیدر جو ہمارا ہائیسٹ گیلنٹری ایوارڈ ہے, یہ وہ کمرہ ہے. انٹرسٹنگلی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ نشان حیدر خالی پوسٹ مارٹم ایوارڈ ہے, جب آپ شہادت پاتے ہیں جب ہی ملتا ہے آپ کو, مگر ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. You can get the نشان حیدر if you are alive. You can, it's possible. اس کی جو بنتا ہے, جس طریقے سے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیشنل منٹ لاہور کو آرڈر جاتا ہے GHQ سے, اور وہ جو منٹ ہے وہ آپ کے جو دشمنوں کی جو کیپچر ہوئی جو بندوقیں گن میٹل ہے اس کو میلٹ کر کے, اس کو پگھلا کے, بھارتی جو بندوقیں ہیں اور آپ نے ہزاروں کیپچر کی ہوئی ہیں, اس کو پگھلا کے اس گن میٹل سے پھر شہید کی فیملی کو ملتا ہے. تو 47, 48, 47, 48, 65, 71, 71, 71, 71, 71, پھر 99, پھر 99. بیچ میں آف کورس 58. I don't know what to say. مطلب ایک عظمت ہے اس کمرے میں. I'm very lucky I'm here. Again, دکھاتا ہے آپ کو کہ فوج کے جو افسران ہوتے تھے کیا ان کا لائف سٹائل ہوتا تھا. یہ میجر عزیز بھٹی کا موپیڈ ہے, وہ میجر اکرم کا وسپا ہے, اور آف کورس دس فیبولس بیسٹ یہ جو ٹرائمف ہے, جس سے میں نے سنا ہے کہ پنڈی سے کوئٹہ تک گئے تھے. یہ میجر شبیر شریف, راہیل شریف کے جو بڑے بھائی ہیں, یہ ان کا ٹرائمف ہے. یہ ڈونیٹ کیا ہے جنرل راہیل نے کہ اس میوزیم میں رہے اور ان کی یاد تازہ رہے. یہ ان کا مین کولاج ہے جو لاکھوں تصویروں سے بنایا ہے. اس میں فوج کی تصویریں ہیں, سویلینز کی تصویریں ہیں, آرٹسٹ کی تصویریں ہیں. اس سب کو بنا کے فوج کا یہ فیمس جو ہمارے کراس سورڈز ہیں بنایا گیا ہے. شاید اسی لیے اس دن کوٹ ہوئے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ. اس دن DGISPR نے کہا تھا کہ اکارڈنگ ٹو جنرل باجوہ ایوری پاکستانی از اے سولجر. ہر پاکستانی اپنے مورچے کا سپاہی ہے. یہ جو کولاج ہے شاید اسی مینٹالٹی کی عکاسی کرتا ہے. 65 کی جنگ میں بہت ایکشن ہوا دونوں سائڈوں پہ, بٹ کم ہوتا ہے کہ ایک جرنیل آپ کے ہاتھ آئے, اور یہ ہاتھ آنے والا تھا. یہ انڈین جرنیل, اس کا نام تھا نرنجن پرساد. 15 انفنٹری ڈویژن کا یہ GOC تھا, انڈین انفنٹری ڈویژن کا. 18 بلوچ کے لڑکوں نے یہ جیپ اس 2 اسٹار جنرل کی یہ ویلیز پکڑی تھی. یہ اس کی مارکنگز ہیں. یہ انڈین انفنٹری ڈویژن کا جو آفیشیل فلیگ ہے یہ الٹا لگا ہوا ہے. دیٹ مینز معاملہ گیا.
इंडियन इन्फेंट्री डिवीजन गई, बट मुझे बताया जाता है कि ये स्टार्ट पोजीशन में ये जीप जो है, आप सोच सकते हैं कि इस जीप में बैठ के जनरल साहब पाकिस्तान की तरफ आ रहे होंगे पुरुमीद कि रात को डिनर जिम खाना में करना है। तो इसी उम्मीद पे से वो जिधर से भी आए और इसी उम्मीद के साथ वो वापस चले गए। ही वॉज नॉट कैप्चर्ड बट दिस लवली विलीज, जिसकी पूरी इसकी बैटल नेटिंग और इसकी इवन ओरिजिनल जो मैटिंग है, स्पीडोमीटर्स वगैरह, बड़ा फौज ने इसे मेंटेन करके प्यार से रखा हुआ है, क्योंकि ये जहेज के लिए इंडियंस छोड़ गए हैं अपने अगली बारी के लिए। बट व्हाट अ लवली बैटल ट्रॉफी। सुसाइड बॉम्बर्स की आपको वीडियोस मिलती हैं जब आप जाते हैं, जो आपको आईडीज बनाना और सुसाइड जैकेट्स बनाना सिखाता है। हम डरते नहीं, हम रुकते नहीं, ख्वाबों को कैसे मारोगे? बुज़दिल हो, डरपोक भी हो, जितने बहरूप बितारोगे, हम जीतेंगे, तुम हारोगे। सबसे मुश्किल जंग पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ नहीं लड़ी, सबसे मुश्किल जंग पाकिस्तान ने पाकिस्तान के साथ ही लड़ी। ये जो ज़र्ब-ए-अज़्ब की जो गैलरी है आर्मी म्यूजियम में, ये शुरू होती है हमारे नेशनल कलर से, ग्रीन से, वाइट से, खुशहाली से। अगेन सैम्पल्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, जो हर किस्म की आपकी अचीवमेंट है, खूबसूरती है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो आपकी सकाफती पहलू हैं, हर चीज़ अगेन खुशहाली की थीम है। मगर फिर एकदम मूड बदलता है, 9/11 शुरू होता है और इधर से हमारा म्यूजियम लाल खून के रंग का शुरू हो जाता है, सुर्ख हो जाता है। वॉर एंड टेरर स्टार्ट होती है। फाटा 32% ऑफ फाटा, ये जो लाल इलाके हैं, ये आपके रिट से बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल शुरू हो जाते हैं। अशफाक कियानी इनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार होता है, बातचीत होती है, ऐसे जिरगे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मगर फिर ऐसी मसाजिद में इनके हेडक्वार्टर्स बनते हैं। इतने बड़े बड़े जिरगे होते हैं, मगर फिर उन्हीं जिरगों के बाद इस किस्म के बैनर्स लगते हैं और ये होता है। ये टाइम बाय करते हैं और आपको तबाह करने की कोशिश करते हैं। फिर आपको पता नहीं चलता कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। गुम जाते हैं आप इस जंग में, गुम जाते हैं। ऐसे मेटल डिटेक्टर्स स्कूलों में, अस्पतालों में, गवर्नमेंट इदारों में, एयरपोर्ट्स पे आ जाते हैं और फिर ऑल आउट वॉर जिसे कहते हैं, ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू होता है। इसका सियासी इम्पैक्ट, रिलीजियस इम्पैक्ट, हर चीज़ लिस्टेड है फौज के इस म्यूजियम में। आपके लॉसेस, ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमन लॉसेस, एग्रीकल्चरल वगैरह। ज़र्ब-ए-अज़्ब कंटिन्यूज। एग्जैक्टली क्या होता है? ज़र्ब-ए-अज़्ब की जो सैक्रिफाइसेस हैं, वो एक नेशन वाइड, ऑल सिस्टम, ऑल गवर्नमेंट, ऑल पीपल एफर्ट होता है। उसमें ऑपरेशन खैबर 1, खैबर 2 होता है। उसमें फ्रंटियर कोर, बलोचिस्तान फ्रंटियर कोर, खैबर पख्तूनख्वा, कराची में सिंध रेंजर्स वगैरह वगैरह उसमें तैनात होते हैं। म्यूजियम का मकसद ही आपकी जो हिस्ट्री है उसे प्रिजर्व करना है। इस किस्म के सुसाइड बॉम्बर्स की आपको वीडियोस मिलती हैं जब आप जाते हैं। ये जो दीवार है, ये जो लग रहा है कि नोट्स बने हुए हैं, ये एक्चुअली उस उस्ताद की नोटबुक है जो आपको आईडीज बनाना और सुसाइड जैकेट्स बनाना सिखाता है। और फिर ये होता है, और ये होता है, और ये होता है, और ये होता है, और ये होता है। इतने जर्नैल आपके शहीद नहीं हुए बाकी जंगों में जितने आपके सीनियर ऑफिसर्स। ये आपके गाजी और शहीद, इनकी पिक्चर्स हैं। ये आपने डिपिक्ट किया है कि पाकिस्तान की जो अलग अलग प्रोविंसेस और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो आपके शोहदा को सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपकी गैलेंट्री अवार्ड्स की लिस्ट है। अब आप देख लें, 2003 में इतने लोगों को तमगे मिले, 2004 में इतने, 2005 में इतने, 6 में इतने, और फिर तमगे ज़्यादा मिलते गए क्योंकि जंग ज़्यादा होती गई। कुछ लोगों को तमगा नहीं मिल सकता, उन्हें खाली हम याद ही कर सकते हैं। ये दीवार APS
کے بچوں اور سٹاف کے لیے ہے کیونکہ یہ اب بھی ہم میں سے ہیں 122 چلڈرن 122 بچے شہید 12 ٹیچرز 10 سٹاف 3 جوان فوجی جو ان کی مدد کے لیے آئے تھے شہید. یہ وہ تصاویر ہیں, پتہ نہیں آپ لوگ گئے کبھی دیکھا ہوگا آپ نے اے پی ایس بار سے, مگر اس دن اے پی ایس کی جو تصویریں ہیں وہ بھی پرزرو کی ہوئی ہیں اور انہیں پرزرو کرنا ضروری ہے. آف کورس آپ کے کمانڈو, آپ کے گریلے, ان کا خاص رول رہا ہے اس جنگ میں. The war could not have been won as it is being won in its current format without the SSG. پاکستانی فوجی چینج ہوا ہے اور یہ آف کورس ان کی تصویریں ہم ہمیشہ انہیں یونیفارمز میں دیکھتے ہیں. انہوں نے اپنا آرمر پہنا ہوتا ہے, کیولار پہنا ہوتا ہے, اوکلیز لگائی ہوتی ہیں, دستانے پہنے ہوتے ہیں, ہے نا, جن لگتے ہیں فوجی اکثر, مگر وہ بیچارے اتنے انسان ہیں جتنے ہم ہیں. ان کی ویسے ہی فیملیز ہیں جیسے ہماری ہیں, ان کے ویسے ہی بچے بچیاں ہیں جیسے ہمارے. اینی ویز جنگ جاری ہے, امید جاری ہے. تھیم چینج ہوتی ہے ہمارے میوزیم کی انہی علاقوں میں جدھر فوجیوں کے سر سے فٹ بال کھیلی جاتی تھی, آج فوجی ان بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے ہیں. یہ آپ کا وار آن ٹیرر جسے آپ کہتے ہیں, یہ اس کا تقریباً اختتام ہونے کو ہے اور امید کرتے ہیں پاک فوج کہ یہ میوزیم والے کہ اس تھیم سے الٹیمیٹلی جو ایگزٹ ہے وہ ایسے ہونا ہے. دس از آور فیوچر. انٹرسٹنگ, یہ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ انہوں نے سوچا تھا کہ تھیم کیسے ختم کریں, تو بچوں پہ اور ان کی سمائلز پہ اور ان کی خوبصورتی پہ اور ان کی انسنس پہ ختم کریں. یہ ہے آپ کا وار آن ٹیرر کا سیکشن. آئے میرے ساتھ. کہتے ہیں کہ جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے اسے تاریخ بھول جاتی ہے. ہر قوم کا حق ہے کہ اپنی تاریخ کو یاد رکھے. ہر فوج کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. ایک کام آف کورس پاکستان کی ہسٹری کو پرزرو کرنا ہے تھرو اٹس اسپیشلی اٹس ملٹری ہسٹری. یہ چاہے آپ کے گن پورٹز ہوں یا آپ کا یہ انڈین سینچورین ہو جس کا نام بہادر رکھا ہوا ہے, جس پہ ہندی لکھی ہوئی ہے, چاہے آپ کی یہ M3 اسٹوارٹ ہو, انڈیا کا شرمن ہو. شرمن بائی دا وے امریکی ٹینک ہے. امریکہ اس وقت بھی انڈیا کو پرووائڈ کرتا تھا ویپن اور آپ کو بھی. تو امریکہ کا جو رول اس خطے میں رہا ہے وہ واضح ہے. ایک وہ انڈین شرمن اور ایک یہ پاکستانی شرمن. اگین شرمن ٹینکس امریکی تھے مگر ایک ہی خطے میں 2 دشمنوں کو ایک ہی ویپن دینا یہ بھی صرف امریکہ ہی کر سکتا ہے. ابھی آپ کے سیریز میں چلتے آ رہے ہیں ٹینکس پریزرو آپ نے کی ہوئی ہے اپنی جو داستان ہے. مگر ادھر انٹرسٹنگلی آرمی میوزیم میں آج کل کے دور میں جو اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کے جس قسم کی ریلیشن شپ بن گئی ہے, رہ گئی ہے, کم نظر آتا ہے کہ کوئی اچھی بات سننے کو ملے. مگر ابھی مجھے ادھر کے ڈائریکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ادھر ایک ڈیفنس اٹیشے ہوتے تھے جو ایونچولی انڈین جنرل بن گئے تھے. انہوں نے آ کے جب ادھر وزٹر بک میں لکھا اپنے دورے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ بڑی امپارشل, بڑی فیئر, بڑی جسٹ قسم کی آپ نے تاریخ کو بڑے جسٹ طریقے سے آپ نے ڈاکیومنٹ کیا ہے. اب سوال یہی ہے ہم سب کے لیے کہ کیا خالی فوج ہی رہ گئی ہے جو ہماری تاریخ کو ایسے جسٹ طریقے سے ڈاکیومنٹ کرے؟ باقی ہمارے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, باقی سویلین انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ اتنا پیار محبت سے اپنی چیزیں رکھتے ہیں سنبھال کے. ہاں یہ ویپنز آف وار ہیں, ہاں اس کا آپ پگھلا کے اس کو آپ ایک منسٹری سے دوسری منسٹری میں آپ اسے ٹرانسفر نہیں کر سکتے. ٹینک از اے ٹینک از اے ٹینک. مگر اگین آج کا محاذ اس لیے آرمی میوزیم سے آیا ہے کیونکہ موقع ایسا ہے, وقت ایسا ہے, تاریخ اس موڑ پر کھڑی ہے ایز یوزول جب آل آئیز آر آن دا پاک آرمی. ایک نیا آرمی چیف, ایک پوری نئی ہائی کمانڈ, ایک تاریخی موڑ جس میں سی پیک بھی ہے. اس طرف امریکہ میں جو سیاسی رخ چینج ہو رہا ہے, جو پہلو چینج ہو رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی وغیرہ. دا آئیڈیا از ناٹ کہ آپ جنگ کو یا تشدد کو
ग्लोरीफाई करें, ये काम नहीं है हमारा. हमारा काम सिंपली ये है, जिन मरहलों से आप गुजरे हैं, जो आपने वक्त देखे हैं, यू मस्ट रिमेंबर दैट, फिर से बोलूँगा कि जो कौमें अपनी तारीख को भूल जाती हैं उन्हें तारीख भूल जाती है. ये था आज का महाज.